پھر دیکھیں طواف کے بعد باری آتی ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کی، صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے اور دوڑنے کی، کہ جیسے ہی ہرے ستون کے پاس پہنچے بس دوڑنا شروع کر دیا۔ جسے بھی آپ دیکھیں میرے عزیز بھائیوں دوڑا جا رہا ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی، اچھے خاصے تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ آدمی، اچھے خاصے سنجیدہ آدمی، ایسے لوگ جنہیں عام طور سے بھاگ کر چلنے کی عادت بھی نہیں، لیکن جسے بھی آپ دیکھیں دوڑا جا رہا ہے۔ آپ ایک بچے کو دیکھیں وہ بھی دوڑا جا رہا ہے، ایک نوجوان کو دیکھیں وہ بھی دوڑا جا رہا ہے، ایک بڑے میاں کو دیکھیں وہ بھی دوڑے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنت قرار دیا۔ دیکھیں جب ننھے اسماعیل علیہ السلام مارے پیاس کے تڑپ رہے تھے، آپ پیاس کی وجہ سے سسک رہے تھے، بلک رہے تھے، تو آپ کی والدہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں کبھی صفا کی جانب دوڑتی اور کبھی مروہ کی جانب دوڑتی۔ آپ صفا کی جانب دوڑتی، آپ کو دور دور تک پانی نظر نہ آتا، آپ واپس آتی اور پھر مروہ کی جانب دوڑتی۔ آپ کو پھر دور تک پانی نظر نہ آتا، آپ واپس آتی پھر صفا کی جانب دوڑتی۔ اللہ رب العزت کو آپ کا یہ دوڑنا اتنا اچھا لگا، اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے یہ لازم اور ضروری قرار دے دیا کہ جو بھی بندہ حج بیت اللہ کے لیے آئے گا وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی ضرور کرے گا، وہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر ضرور لگائے گا۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو اس سعادت سے بھی مالا مال فرما دے۔